بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ تاریخ اسلام میں ایک نوجوان کا ذکر ہم سب یقیناً سن کر جوان ہوئے ہیں کہ کس طرح ایک 17 سالہ نوجوان نے اپنی ایک مسلمان بہن کی پکار پر آج کے موجودہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقہ جہاں پر اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی اسے فتح کر کے اسے مسلم سلطنت کے اندر شامل کیا، اس لیے انہیں آج بھی ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کی حالات زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو ہسٹری بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ دوستو، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن یوسف الثقفی تھا۔ آپ خلافت بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار اور تاریخ کے ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ ناظرین، محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمال کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے، جن کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تعلیم بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، بچپن سے ہی محمد بن قاسم مستقبل کے ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے اور ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے سپہ گیری کی تربیت دمشق میں حاصل کی اور اپنی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ اموی سلطنت خلافت بنو امیہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی حدود موجودہ بلوچستان کے علاقے مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ مکران سے ہی سندھ کی حدود شروع ہوتی تھی۔ 8ویں صدی میں سندھ میں اگر راجہ داہر کی حکومت چاہتی تو اپنی ہمسایہ سپر پاور بنو امیہ ریاست میں اپنا سفیر اور تحفے بھیج کر امیوں کی ہمدردی حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس کے برعکس راجہ داہر نے اموی سلطنت کو اپنا دوست بنانے کے بجائے کچھ ایسے کام کیے کہ جو اموی حکمرانوں کو ناراض کرنے کا باعث بنے۔ راجہ داہر نے امیوں کے ایک عرب دشمن یعنی عرب جنگجو سردار محمد علانی اور اس کے 500 ساتھیوں کو پناہ دے دی، جنہوں نے خلیفہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ کے خلیفہ نے سندھ پر حملے کا نہ سوچا۔ راجہ داہر کا یہ اقدام ہمسایہ ریاست کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا اور اس کے زیر کنٹرول علاقوں کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی تھی۔ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والے ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجہ نے اموی خلیفہ کے لیے طائف بھیجے تھے۔ مختلف روایات کے مطابق ان جہازوں کو راجہ داہر کے حکم پر لوٹا گیا اور ان جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو ایک خط لکھا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمان عورتوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے۔ راجہ داہر نے جواب لکھا کہ بحری جہاز لوٹنے والے اور مسلمان خواتین کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکوؤں سے طاقتور اس علاقے میں کوئی نہیں، اور وہ ڈاکو میری اطاعت بھی نہیں کرتے، سو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کا انکار حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گیا اور حجاج بن یوسف نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا اور یوں سندھ پر نئے حملوں کا آغاز ہو گیا۔ اور سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی ایک بڑی وجہ راجہ داہر کی حکومت کو ختم کر کے ڈاکوؤں کو سزا دینی تھی، اور اس کے علاوہ اموی سلطنت میں وسعت پیدا کرنا اور تجارتی راستے پر تسلط قائم کرنا اور اس حملے کی وجوہات تھیں۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 برس تھی۔